بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو آج کل جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 18 پیج 270 سے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کرد تھا، کاف ر دال۔ اس کا باپ نجم الدین اور چچا اسد الدین شیر کوہ، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے شیر کوہ، شین یرے کاف واو ہے، آذربائیجان میں پلے بڑھے اور پھر بغداد منتقل ہو گئے۔ بغداد سے وہ حلب چلے گئے۔ حلب میں شیر کوہ نور الدین محمود بن زنگی زینون گاف چھوٹی ہے زنگی سے مل گیا۔ جب نور الدین زنگی تخت نشین ہوا تو اس نے شیر کوہ اور اس کے بھائی یوسف کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔ جب یورپ قاہرہ کے خلاف لڑ رہا تھا تو فاطمی خلیفہ عاضد عین الف ضاد دال نے نور الدین زنگی سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ حلب اور دمشق میں اس کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ نور الدین زنگی نے آخری فاطمی خلیفہ عاضد کی مدد کے لیے شیر کوہ کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج بھیجی، جس میں صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فتح پانے کے بعد شیر کوہ عاضد کا وزیر بن گیا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ 2 مہینے بعد ہی مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بھتیجا صلاح الدین وزیر بنا۔ نیکسٹ پیراگراف میں اس کی طرف چلتے ہیں، لکھا ہے عاضد کا احسان مند ہونے کے بجائے صلاح الدین نے سازشیں کر کے اسے تخت سے محروم کر دیا۔ اس نے عاضد کی تمام املاک حتیٰ کہ اس کا گھوڑا بھی ضبط کر لیا۔ مقریزی نے لکھا ہے، میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے، مقریزی نے لکھا ہے کہ صلاح الدین نے کچھ مدت بعد عاضد کو قید کر دیا اور شام سے اپنے بہن بھائیوں اور کاف ٹے میم لکھا ہے یا سے میم ہے، نقطے سمجھ میں نہیں آ رہے، اور شام سے اپنے بہن بھائیوں اور کٹم یا کٹم قبیلے کو مصر بلا لیا اور فاطمی خلیفہ کے درباریوں کے ضبط شدہ اموال اور مکانات ان میں تقسیم کر دیے۔ آگے لکھا ہے کہ صلاح الدین نے شیعہ قاضیوں کو معزول کر کے شافعی قاضی مقرر کر دیے۔ اس نے اذان میں سے حیا علی خیر العمل کا جملہ بھی نکال دیا اور لوگوں کو مالکی اور شافعی مذہب کی طرف دعوت دی۔ یوں شیعہ عقیدہ معطل ہو گیا اور رفتہ رفتہ مصر کے لوگ اسے بھول گئے۔ صلاح الدین نے لوگوں کو سنی اور اشعری عقیدہ قبول کرنے پر مجبور کیا اور جن لوگوں نے انکار کیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے حکم دیا کہ فقط اس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی جو مذاہب اربعہ کا معتقد ہو، اور جو ان مذاہب سے تعلق نہ رکھتا ہو اسے تقریر یا تدریس کا حق نہیں ہے۔ پیج 271 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے خفاجی خیف فے الف جی جیم چھوٹی ہے خفاجی اپنی کتاب الازہر فی الف عام جلد اول صفحہ نمبر 58 میں لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما ایوبیوں نے شیعی آثار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے صلاح الدین نے بری طرح سے فاطمی خاندان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور انہیں پریشانی و سرگردانی سے دوچار کر دیا۔ اس نے فاطمی اعمال عین میم الف لام برطرف کر دیے تو اس کی قوم راتوں رات ان کے گھروں میں گھس گئی اور گھر گھر میں واویلا مچ گیا۔ اولاد علی علیہ السلام کے جو افراد مصر میں بچ گئے صلاح الدین نے انہیں قید کر دیا اور مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا تاکہ امام علی علیہ السلام کی نسل منقطع ہو جائے۔ بنی امیہ اور حجاج عاشورہ کے دن عید مناتے تھے، لیکن بعد میں یہ رسم بد ختم ہو گئی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ صلاح الدین نے اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ صلاح الدین کا شر قتل اور عورتوں اور بچوں کو جلا وطن کرنے تک ہی محدود نہ تھا، اس نے آگے بڑھ کر علم و دانش اور اسلام کی عظمت کے آثار کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ فاطمی خلفاء نے عظیم الشان کتب خانے قائم کرنے کی طرف خاص توجہ دی تھی۔ ان کے ایک محل میں بھی وسیع کتب خانہ قائم تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس عجائب روزگار کتب خانے میں فقہ، حدیث، لغت، تاریخ، ادب، طب، کیمیا، فلکیات وغیرہ پر تقریباً 2 لاکھ کتابیں جمع تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا میں اس وقت اتنا بڑا اور کوئی کتب خانہ نہ تھا۔ دارالحکمت میں ایک اور کتب خانہ تھا جس نے اسکندریہ کے مشہور کتب خانے کی جگہ لے لی تھی، اور الازہر میں ایک بھی جامع کا اپنا ایک خاص کتب خانہ تھا۔ صلاح الدین نے یہ تمام کتب خانے تباہ کر دیے۔ اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ صلاح الدین کے بارے میں یہ معلومات الخطط جلد نمبر 2، 3 اور الازہر فی الف عام
جز نمبر 1 تاریخ کامل جلد نمبر 9 آیان الشیعہ جلد نمبر 1 اور تاریخ الشیعہ سے لی گئی ہیں۔ آیان الشیعہ اور تاریخ الشیعہ کے مصنفین نے سنی کتابوں پر انحصار کیا ہے۔ اب یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا ہے۔ اب آئیے ہم پیج 272 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے صلاح الدین ایوبی شیعوں کی نظر میں۔ صلاح الدین نے استعمار کے خلاف صلیبی جنگیں لڑنے میں جو دلیری دکھائی ہے ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صلاح الدین نے یورپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ 3.5 سال تک فریقین ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور یافا، عکا، سور، طرابلس اور انطاکیہ پر مشتمل فلسطینی علاقہ عیسائیوں کے زیر نگی رہے گا، لیکن اس معاہدے کے باوجود اس نے عیسائیوں کے خلاف جنگ کی۔ اب جہاں پہ لکھا ہے لفظ انطاکیہ جو ہم نے ابھی پڑھا اس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں کہ مقریزی الخطات کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اس معاہدے کے باوجود اس نے عیسائیوں کے خلاف جنگ کی، تاہم ہمیں اس کے ان جرائم پر اعتراض ہے کہ جو اس نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیے۔ ممکن ہے کہ ہم اس کے ان مظالم اور جرائم کے لیے وجہ جواز تلاش کر سکیں جو اس نے فاطمیوں کے خلاف کیے تھے، حالانکہ وہ اس کے ولی نعمت تھے، لیکن ہم کتب خانوں کو جلانے اور علمی آثار کو تباہ کرنے کی کیا توجیہ کر سکتے ہیں جو ایک سماج کا مشترکہ ورثہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ صلاح الدین نے شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ تعصب کے سوا اور کچھ نہیں تھی، کیونکہ شافیوں، مالکیوں، حنفیوں، حنبلیوں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سبھی قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء اہل سنت مثلا شیخ ابو زہرا، شیخ محمود شلتوت جنہوں نے بطور شیخ الازہر اور وہ مشہور فتویٰ دیا تھا کہ مذاہب اربعہ کی طرح فقہ جعفریہ بھی اسلامی مذہب ہے اور اس پر عمل کرنا صحیح ہے، شیخ مدنی اور شیخ باقوری نے بھی یہی کہا ہے۔ امام غزالی اور دیگر متقدمین و متاخرین سنی علماء نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ اگر صلاح الدین شافعی تھا تو کیا امام شافعی نے اہل قبلہ کو کافر کہا ہے اور شیعوں کا خون حلال قرار دیا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ صلاح الدین دلیر اور جنگجو تھا، لیکن اس کی رگ میں تعصب بھرا ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص لڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ برائیوں کے خلاف ہی برسر پیکار ہو۔ پیج 273۔ یہ بات صحیح نہیں کہ اگر ایک شخص دشمن سے لڑتا ہے تو اس کے دوسرے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خاندانی اور تعلیمی پس منظر پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کیا دور جاہلیت میں انترا جیسے شیر دل اپنے ناموس اور اپنے مال کا دفاع نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی تو اپنی قوم کی حمایت میں دشمن سے لڑتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حق سے بھی بیر رکھتے تھے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، جیسے صاحب عقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 اس نے لکھا ہے کہ جاخت بیان کرتا ہے جاہز بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کشتی میں ایک موٹے پیٹ والا بدتمیز شخص سفر کر رہا تھا۔ وہ جب بھی لفظ شیعہ سنتا تو غصے کے مارے لال بھبوکا ہو جاتا۔ جب میں نے اس سے اس قدر غصہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ مجھے تو شیعہ کی شین سے ہی نفرت ہے، کیونکہ شیعہ کا پہلا لفظ شین ہے اور بہت سے برے لفظوں کا پہلا لفظ بھی شین ہے، مثلا شیطان، شر، شوم کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے منحوس، اور شقا کے آگے لکھا ہے بدبختی، شتم کے آگے لکھا ہے گالی، پھر شنار کے آگے لکھا ہے بدترین عیب، شین کے آگے لکھا ہے مذمت، شوک شین واو کاف کے آگے لکھا ہے کانٹا، پھر شکوا کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے درد، اور شاہ یعنی شین ہے کنجوسی۔ یہ بکواس سننے کے بعد جاہز نے اس سے کہا کہ پھر تو ضروری ہے کہ شیعہ مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ حیرت ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خود جاہز نے بھی تعصب کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہمارے بیشتر علماء ایسے ہی ہوں تو وہ دنیا کو ہذیان سے بھر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ کھانے اور باتیں بنانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس طرح تو شیعہ بھی سین سے شروع ہونے والے الفاظ مثلا سرطان، سل، سرم یعنی جس کے بارے میں ہے کہ دبر کا درد، اور اسی طرح صلح، سین لام ہے صلاح، اس کے
میننگ لکھیں گوبر، اور سلس جس کے میننگ پاگل، سعال یعنی درد سینہ، سب یعنی گالی، سفلس آتش، صفا بے وقوفی، صفق خونریزی، سلب غارت گری، سو سین واو اور حمزہ اس کے معنی لکھیں بدی، اور سم کے معنی لکھیں زہر، اور اسی طرح سقوط کا مطلب گرنا، اور سخف یعنی پستی وغیرہ سے استدلال کر کے سنی مذہب کو بیخ و بن سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 274 پہ، اور یہ جو بات جب ختم ہوئی ہے تو اس کے حوالہ یہاں پہ جو دیا گیا ہے حاشیے میں، اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہم تک یہ معاملات اور حقیقت پہنچتی جائے۔ اس پہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مضمون سے یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو 21 مارچ 2008 عیسوی کے اخبار جنگ کراچی میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں موصوف لکھتے ہیں کہ اے محمد کے میم، مومن میں بھی تو ہے، مسلم میں بھی ہے، تو ایمان میں بھی تو، اسلام میں بھی تو، مسجد میں تجھے دیکھا، مینار میں بھی دیکھا، منبر میں تجھے پایا، محراب میں بھی دیکھا، مشرق میں بھی موجود ہے، مغرب میں بھی ہے میم، نماز میں پاتا ہوں اور امام میں بھی میم، میلاد کی محفل میں سلام تک ہے میم، کلیم کے سفر میں کلام تک ہے میم، آدم علیہ السلام کی ابتدا سے خاتم علیہ السلام کی انتہا تک میم ملتا ہے۔ اس میم نے قسمت بھی دی، حکمت بھی ہم کو دی، اور سرکار کی غلامی کی امانت بھی ہم کو دی۔ اس میم نے معراج کا رتبہ بڑھا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ دکھا دیا، اور اسی میم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا۔ ممتا کا اسی میم نے مطلب بتا دیا، زمانے میں ڈھونڈا اسے، محیط میں ہے غم، معصومیت میں نم اور معاشیت میں کم، مالک کا میم مٹی سے مخلوق بنائے، اور موت میں یہ جائے تو میت اٹھا لائے، امن کا میم ملتا ہے مسکان میں، اگر مکی کا میم ملتا ہے مکان میں، مگر مؤذن سے نکلا میم اقامت میں مل گیا۔ پھر لکھا ہے سلامت سے نکلا میم قیامت میں مل گیا، معبود ہے موجود دونوں میں یہی میم، شمس و قمر کے ارد گرد گھومتا ہے میم، حمایت کے میم نے کہیں حامی بنا دیے، اور جا کے نام میں کئی نامی بنا دیے، مدبر و مفکر، مبشر و مبلغ اسی میم کے محتاج ہیں، اور محلوں میں حاکم اسی میم سے کرتے راج ہیں، لیکن افسوس کہ میم کے صدقے مزے لوٹنے والے آج اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لا تعلق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دینی امور میں سین یا شین سے اور جیم یا میم سے کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جناب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مسلم میں بھی میم ہے، اور مجرم میں بھی میم، موحد میں بھی میم ہے تو ملحد و مشرک میں بھی میم ہے، مسجد میں اگر میم ہے تو مندر میں بھی میم ہے، مبارک اور مسعود میں میم ہے تو مردود، ملعون اور منحوس میں بھی میم ہے، ظالم میں بھی میم ہے اور مظلوم میں بھی میم ہے، مومن اور منافق دونوں میں میم ہے، عمر، عثمان رضی اللہ، معاویہ، عمرو بن عاص، عمرو عبدود، مروان، حامان، متوکل، مامون، شمر ابن ملجم سبھی لفظوں میں میم ہے، شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ناموں میں بھی میم آتا ہے، لیکن اللہ، رسول، قرآن، کعبہ، علی، زہرا، حسن، حسین، جنت اور دوزخ کسی میں بھی میم نہیں آتا۔ جان لیجئے کہ لفاظی سے ذہنوں کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا اور حق کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ یوں ہم نے حاشیے میں لکھی ہوئی یہ تمام تفصیل جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مضمون کے اقتباس تھا، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہے، اور اب ہم آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں اپنی ریڈنگ کے لیے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 275 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے دولت عالیہ عثمانیہ۔ 16ویں صدی میں بیشتر عرب ممالک عثمانی سلطنت کے زیر تسلط آ گئے۔ سلطان سلیم نے جو نواں عثمانی
سلطان تھا، شام، حجاز اور مصر فتح کیے، اور پھر سلطان سلیمانی قانون نے باقی عرب شہر بھی فتح کر لیے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس زمانے میں 3 بڑی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ نمبر 1 عثمانی سلطنت جس کا دارالحکومت استنبول تھا۔ نمبر 2 صفوی صاد سے ہے، صاد فے واو چھوٹی ہے، صفوی سلطنت جس کا دارالحکومت تبریز تھا۔ اور نمبر 3 مملوک سلطنت جس کا دارالحکومت قاہرہ تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی شیعہ تھا اور سلطان سلیم عثمانی سنی تھا۔ اس نے کچھ نام نہاد علماء سے فتویٰ حاصل کیا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں۔ اس فتوے کی بنا پر اس نے شیعوں کا خاتمہ کر دیا۔ حوالہ ہے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، خزری البلاد العربیہ والدولت العثمانیہ، صفحہ نمبر 400، طبع 1960 عیسوی، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ایان الشیعہ جز اول میں ہے کہ سلطان سلیم نے اناضول الف نون الف زواد واو لام میں 40,000 یا 70,000 شیعوں کو خون میں نہلا دیا۔ ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں لکھا ہے کہ جب شیخ نوح حنفی نے فتویٰ دیا کہ شیعہ کافر اور واجب القتل ہیں تو حلب میں ہزاروں شیعہ تہ تیغ کر دیے گئے اور جو بچ گئے وہ ہجرت کر گئے۔ نتیجتاً حلب میں ایک بھی شیعہ نہ رہا، حالانکہ ہمدانیوں کی حکومت کی ابتدا سے شیعہ عقیدہ حلب میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ اس وقت حلب میں ابی زہرا، آل ابی جرادہ اور دیگر نامور فقہا رہتے تھے جن کے نام کتاب عمل العمل میں موجود ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں عظیم شیعہ عالم جناب محمد مکی کو قتل کر دیا گیا، جو شہید اول کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی تصنیف کردہ کتابیں اب بھی نجف، قم اور دیگر شہروں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہاں پر حاشیے میں پڑھنے کے لیے اشارہ دیا گیا ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے شہید اول کو 786 میں جراکسا کے پہلے بادشاہ برقوق کے عہد میں قتل کیا گیا۔ برہان الدین مالکی اور عباد بن جماعت شافعی نے تہمت لگائی تھی کہ شہید اول محرمات دین مثلاً شراب نوشی کو حلال جانتے ہیں، لہٰذا انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 1 سال تک دمشق کے قلعے میں قید رکھنے کے بعد ان کا سر تلوار سے قلم کر دیا گیا، پھر انہیں تختہ دار پر کھینچا گیا، پھر سنگسار کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ پھر آگے پیراگراف میں ہے کہ شہید اول کی مشہور ترین کتاب لمعہ لام میم عین ہے۔ شہید ثانی جناب زین العابدین بن نور الدین نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے جو آج بھی تمام شیعہ مدارس نے نصاب میں شامل ہے۔ صاحب لولو کے مطابق دولت عالیہ عثمانیہ میں عین مسجد الحرام کے سامنے سے شہید ثانی کو گرفتار کر کے 40 دن تک مکے کے ایک گھر میں قید رکھا گیا، پھر قسطنطنیہ لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، پھر اٹھا کر دریا میں پھینک دی گئی۔ جناب قاضی، ہم پڑھ رہے ہیں ابھی حاشیے کی تفصیلات۔ اگلا پیراگراف یہاں پر ہے کہ جناب قاضی نور اللہ شوستری، جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے، مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں چیف جسٹس تھے۔ شیخ احمد سرہندی بریکٹ میں لکھا ہے مجدد الفسانی بریکٹ کلوز، اور دیگر شدت پسند علماء نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ کی متعدد تصنیفات میں سے مجالس المومنین اور احقاق الحق عالمگیر شہرت کی حامل ہیں۔ احقاق الحق لکھنے پر تقریباً 40 علماء نے فتویٰ دیا کہ قاضی نور اللہ کو 100 کوڑے مارے جائیں اور گرم سیسا پلایا جائے، زبان گدی سے کھینچ لی جائے اور پھر سر قلم کر دیا جائے۔ جب آپ کو کوڑے لگائے گئے تو آپ 15ویں کوڑے پر ہی شہید ہو گئے، لہٰذا باقی کوڑے آپ کی لاش پر مارے گئے۔ پھر گدی میں سوراخ کر کے آپ کی زبان کھینچی گئی اور سیسا گرم کر کے آپ کے سر پر ڈالا گیا، جس سے آپ کا سر جل گیا اور مغز باہر نکل آیا۔ پھر آپ کی لاش آگرہ شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی گئی۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا، لکھا، پھر دوبارہ سے صفحے کے اسی جانب آ گئے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جبل عامل کے نزدیک، بریکٹ یہاں پہ کلوز کر دیا ہے، کہ اکا عین کاف الف اکا کے عامل جزار نے حجاج کے مظالم کی یاد تازہ کر دی۔ جبل عامل کے شہروں کے سردار شیخ ناصیف نون الف سواد فے، شیخ ناصیف نصار نون سواد الف رے کو قتل کرنے کے بعد اس نے کئی ایک علماء اور سرداروں کو بھی گرفتار کر لیا اور مروا ڈالا، جن میں عالم بزرگوار سید اور ہبت الدین موسیٰ
سید محمد آل شکر، شیخ محمد اصیلی، شیخ علی خاتون اور دوسرے فقہا اور اتباع شامل تھے۔ پھر لکھا ہے ایان الشیعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 میں ہے کہ شیخ خاتون طب قدیم کے فاضل اتباع میں سے اور جبل عامل کے مرجعات ناصیف نثار وائلی کے ہم اثر تھے۔ پھر لکھا ہے احمد پاشا نے شیخ خاتون کو جبل عامل کے دوسرے علماء اور معززین کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ اس نے شیخ خاتون کو عکا عین کاف الف عکا میں قید رکھا اور بالآخر قتل کر دیا اور لوہا پگھلا کر ان کے سر پر انڈیل دیا گیا۔ ہم آ گئے صفحہ نمبر 277 پہ لکھا ہے جرار نے جبل عامل کی کتب خانے لوٹ لیے۔ آل خاتون کے کتب خانے میں 5000 کتابیں تھیں جن سے ایک ہفتے تک عکا کے حمام گرم کیے جاتے رہے۔ جرار کے ظلم سے جو بچ گیا وہ بھاگ گیا۔ جرار کے دور میں جبل عامل کے بہت سے علماء بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک شاعر شیخ ابراہیم یحییٰ تھے جنہوں نے دمشق میں پناہ لی۔ وہ ہمیشہ اس واقعے سے ناخوش رہتے تھے اور جرار کے مظالم بیان کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے تمام واقعات بچشم خود دیکھے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اشعار میں لوگوں پر ہونے والے مظالم کی صحیح عکاسی کی ہے۔ ان کے مرثیے پڑھ کر انسان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ ان کا ایک مرثیہ جو طویل ہے یوں شروع ہوتا ہے کہ جو وقت گزرتا ہے وہ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات لیے ہوتا ہے۔ جب ایک بہادر آدمی کو زے کاف پہنچ اٹھانا پڑتی ہے تو اس کے لیے صبر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ہم پر یہ کس قدر گراں ہے کہ ہمارے شہر میں فرعون کی سی عیاشیاں ہو رہی ہیں، انہیں انصاف سے کوئی تعلق نہیں اور ظلم کرنے کے لیے ان کے پاس بہت بڑی فوج موجود ہے۔ گردش زمانہ نے ہمارے معاملات میں دخل دیا اور خلاف توقع زندگی کی تمام چاشنی ختم کر دی۔ جہاں دیکھو خون میں لتھڑی لاشیں، لٹے پٹے پناہ گزین اور زنجیروں میں جکڑے قیدی نظر آتے ہیں۔ افسوس، ہم بہت سے ایسے دلفگار علماء کو دیکھتے ہیں جن کے دل حوادث روزگار نے زخمی کر دیے ہیں اور ان کے یہ زخم مندمل ہونے والے نہیں۔ یہ علماء قید کیے گئے ہیں اور ستائے گئے ہیں۔ یہ بات نہایت سنگین ہے کہ عالم کی عزت نہ کی جائے۔ افسوس، بہت سے ایسے معززین تھے کہ جب صبح ہوئی تو ظالموں نے ان کی گردنوں میں زنجیریں پہنا دی تھیں۔ ایسے ہی کسی پرآشوب موقع پر شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ عالمان دین کو پہنائی جا رہی ہیں زنجیریں، یہ زیور سید سجاد عالی کی وراثت ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 278 پر، لکھا ہے کہ اس ظلم کو دیکھ کر فرزانے دیوانے ہو گئے، لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھے، ان کا ہر زخم اب بھی لہو دیتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ظلم کے سوداگر گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں اور جو بھی صبح طلوع ہوگی وہ بے نور ہوگی، تو میں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں میں پریشان تھا، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ خوش رہ سکے جہاں اس کا ہمسایہ اسے سانپ کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا ہو۔ حاکمیت صرف خدائے ذوالجلال کی ہے، لیکن یہ ایک مجرم کے ہاتھ لگ گئی ہے جسے حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ ایک مجرم اور زانی کہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لیکن افسوس اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ جو مجرموں کی گھات میں ہے ان کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ اشعار جزار کے جیم زے الف رے جزار کے مظالم کا تاریخی ثبوت ہیں اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جنہیں سن کر انسان کانپ جاتا ہے۔ عثمانیوں کی زیادتیاں عرب شہروں اور شیعوں تک ہی محدود نہ تھیں، انہوں نے شیعوں کو چھوٹے بڑے تمام سرکاری اداروں سے نکال دیا تھا اور مخصوص مذہبی مراسم ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ شام میں اور جہاں شیعوں کی آبادی کم تھی وہاں انہیں مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مظالم 400 سال بریکٹ میں لکھا ہے 1516 سے لے کر 1918 تک جاری رہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 279 پر، اور یہاں پر نئی مین ہیڈنگ ہے سعودی حکومت اور شیعہ۔
لکھا ہے کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں، یہ سلطانیہ جمہور کی صدی ہے، اب حجاج اور جزار برسر اقتدار ہیں، اب ہم میڈیا پر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، انسان دوست لوگوں کی تعریف اور انسان دشمن لوگوں کی مذمت کر سکتے ہیں اور اپنا عقیدہ رکھنے میں آزاد ہیں، اب ہم ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی اس دنیا میں جی رہے ہیں جس میں انسان خلاؤں میں سیر کر رہا ہے اور چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، سائنسدان لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انہیں خوراک، لباس، رہائش اور سفر کے معاملے میں سہولتیں مہیا ہو سکیں، تاہم سعودی حکومت اب بھی یہ چاہتی ہے کہ زندگی کا پہیہ آگے نہ بڑھے، انسانی تمدن آگے نہ بڑھے اور عقل و شعور ترقی نہ کرے بلکہ لوگ صحرا کے ماحول میں زندگی گزاریں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ سعودی پہلے صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ان کا دودھ پیتے تھے، ان کی پشم سے بنے کپڑے اور جوتے پہنتے تھے اور وہ اپنے خیموں میں فرش پر بیٹھتے تھے اور مشکل زندگی گزارتے تھے۔ سعودی صرف اپنی کزن اور قبیلے کی دوسری لڑکیوں سے شادیاں کرتے تھے، اب ان کی زندگی بہرحال بدل گئی ہے۔ دور جدید میں پیٹرول کی دریافت کے بعد آل سعود کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، ان کی ایلیٹ کلاس اب الف لیلوی محلوں میں رہتی ہے، صحرا نشین اب لمبی چوڑی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات ہے۔ ہم پیج 280 پر آ گئے ہیں۔ المختصر سعودیوں کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے، لیکن اس انقلاب کا تعلق صرف ان کی مادی زندگی سے ہے، یہ انقلاب ان کے ذہنوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا، انہوں نے ابھی تک بدویانہ جہالت نہیں چھوڑی ہے، ان کی ذہنیت اور ان کا اخلاق نہیں بدلا اور ان کے دل کشادہ نہیں ہوئے، وہ اب بھی پہلے کی طرح تنگ نظر ہیں۔ دیگر اقوام اور قبائل کے ساتھ آل سعود کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس معاملے میں وہ طرز کہن پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ اس سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی حکومت کی مادی اور معنوی زندگی میں ہم آہنگی کا فقدان ہے، یا تو صحرا اور اونٹ ہونا چاہیے یا مہذب زندگی اور مہذب سوچ، کیونکہ ذہنی تہذیب اور دنیاوی تہذیب کو جدا جدا کرنا تناقض کی دلیل ہے۔ سعودیوں کے جسم تو وال اسٹریٹ یعنی نیو یارک میں ہیں، مگر ان کے ذہن صحرائے ربیع الخالی میں ہیں۔ ایک واقف حال دوست نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں نمبر 1، اگر ایک شیعہ مدعی ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر کوئی شیعہ کے خلاف دعویٰ دائر کرے تو اس آدمی کی گواہی کو قبول کر لیا جاتا ہے، چنانچہ شیعہ کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ جرمانہ وصول نہیں کرتا۔ اگر اس کے خلاف اور اس کے حق میں دی گئی گواہی رد کر دی جاتی تو اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی اس بات سے پہنچتی ہے کہ وہ شیعوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ گواہ عادل ہونا چاہیے اور جب اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کی گواہی ثابت ہو جاتی ہے، خواہ ایک بدو ایک شہری کے خلاف گواہی دے۔ البتہ حنبلی کہتے ہیں کہ ایک شہری کے خلاف ایک بدو کی گواہی ناقابل قبول ہے، بجز اس کے کہ بدو نجدی اور شہری غیر نجدی ہو۔ اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں پیج 281 پر، اور یہاں پر تک جتنا ہم نے پڑھا یعنی جو ابھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پر حاشیے میں کہ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ ایک بدو کی ایک دیہاتی کے خلاف گواہی قبول نہ کی جائے، اور حوالہ ہے میزان الشرانی باب شہادت المغنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 67 اور المغنی حنبلی فرقے کی معتبر کتاب ہے۔ اور اب ہم حاشیے سے آ جاتے ہیں، صفحے کی جانب لکھا ہے جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کی حکومت میں ان کے دوستوں کی گواہی قطعاً قبول نہ کی جائے۔ اب آئیے پوائنٹ 2 پڑھتے ہیں، لکھا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک سرکاری سنی جج کو دوسرے سرکاری ججوں کی طرح عدالت کا کمرہ، قالین، تنخواہ، مراعات اور اسٹیشنری وغیرہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن ایک سرکاری شیعہ جج کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، وہ صرف نام کا جج ہوتا ہے، جبکہ کویت، بحرین، عراق
عراق اور لبنان میں سنی اور شیعہ ججوں کو یکساں حقوق اور مراعات حاصل ہیں۔ سعودیوں کے اس عمل کو تعصب اور صحرائی سوچ کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، سعودی عرب جو بہترین کام کرتا ہے وہ مسجدوں اور قبرستانوں کی دیکھ بھال اور مرمت ہے۔ اس پر وہ خطیر رقم صرف کرتا ہے، لیکن یہ کار خیر سنی مساجد سے مخصوص ہے۔ شیعوں کی مسجدوں اور قبرستانوں کو کوئی مالی مدد نہیں ملتی، حالانکہ مسجدیں اور قبرستان بلا شبہ اللہ، قرآن اور اسلام کے لیے ہیں۔ اے کاش سعودی حکومت کوئی مدد نہ دیتی، لیکن احساء الف ہے سین الف اور حمزہ احساء کا قبرستان اور مسجد المطیرہ مسمار نہ کرتی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مسجد المطیرہ کے لیے اگرچہ شیعوں نے ضلعی حاکم ابن جلودی اور میونسپل کمیٹی سے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی اور اسے اپنے خرچ سے تعمیر کیا تھا، لیکن سعودیوں نے یہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا اور مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد اعلان کیا کہ جو کوئی مسجد کی ایک اینٹ بھی اکھاڑ دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایمان کی حرارت والے کدالیں اور پھاوڑے لے کر پہنچ گئے اور آن کی آن میں مسجد گرا دی۔ اب آئیے ہم آگے پیج 282 پر، اور یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 4 کہ سعودی حکومت شیعہ مصنفین کی کتابیں درآمد کرنے کی اجازت نہیں دیتی، حالانکہ یہ کتابیں دینی، تاریخی، ادبی اور فلسفی موضوعات پر لکھی جاتی ہیں اور ان کا سعودی سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیز سعودی عرب کے شیعہ مصنفین کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ایسا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہیں۔ قوم کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا ان کی روحانی ترقی کو روکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بیشتر حکومتیں اور یونیورسٹیاں مختلف زبانوں میں کتابیں شائع کرتی ہیں اور تعلیم و تعلم کو خاص اہمیت دیتی ہیں۔ وہ طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں اور تحصیل علم کے لیے دیار غیر میں بھی بھیجتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل کا حداثہ ہے دال الف سین الف پرنٹنگ پریس یہ کتابیں عربی میں چھاپتا ہے، لیکن سعودی حکومت ان کتابوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا پڑے۔ حوالہ ہے بحار الانوار بحوالہ میزان الحکمت۔ پھر لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کا علم بھی بڑھاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہودی وغیرہ تو اس اسلامی اور انسانی حقیقت پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ علم صحرائے نجد تک محدود ہے، بالخصوص وہابیوں کا، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے معتصب امراء کا حصہ ہے، دوسروں کو کافر اور خود کو مومن تصور کرتے ہیں۔ یہ بات اس واقعے سے واضح ہو جائے گی جو ترکی کے ابراہیم پاشا اور دریا شہر کے وہابی اکابرین کے درمیان پیش آیا تھا۔ دریا کی ہجے نوٹ کر لیجئے، دال رے این یہ ہے، دریا شہر کے وہابی اکابرین کے درمیان پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ علم صحرائے نجد تک محدود ہے، تب بھی اسلامی کتابوں پر پابندی کیوں لگائی جائے اور استعمار پسندوں کی چھاپی ہوئی کتابیں کیوں درآمد کی جائیں؟ سعودی بک شاپس میں مغرب سے درآمد شدہ واہیات رسالے کھلے بندوں فروخت کیوں ہوں اور مجتہدوں کی کتابوں پر پابندی کیوں ہو؟ ہم آ گئے پیج 283 پر۔ سعودی عرب میں ایسی کتابیں امپورٹ کیوں کی جاتی ہیں جو لوگوں کو فساد، کفر اور بے دینی کی طرف مائل کرتی ہیں اور انہیں فلسفہ حیات کو سمجھنے سے باز رکھتی ہیں؟ سعودی حکومت نے رسالہ رایت الاسلام کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے امام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی توہین کرے۔ اس نے یہ فتویٰ کیوں چھاپا ہے کہ شیعوں کا خون حلال ہے؟ وہ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے کیوں اکساتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے برعکس سعودی العرفان درآمد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے جو پچھلے
50 سال یعنی اب تقریباً 100 سال سے استعمار اور بدعنوانیوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ نیز العرفان نے مسلمانوں اور عربی زبان کی بڑی اہم خدمت انجام دی ہے۔ یہ اعتدال پسند رسالہ مشرق اور مغرب کے درمیان غیر جانبدار رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ العرفان فلسطین اور الجزائر کی آزادی کی حمایت کرتا ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر حاشیے میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے الجزائر کی جنگ آزادی کے زمانے کی بات ہے کہ 1962 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد محمد بن ہیلا الجزائر کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔ افسوس کہ فلسطین اب تک پنجہ یہود سے آزاد نہیں ہوا ہے اور ان پر اسرائیلیوں کے حملے روزانہ کا معمول ہیں، لیکن بہادر فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ جاری ہے۔ اچھا، یہ ورڈ مشکل سے پڑھا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم آئے تھے حاشیے میں پڑھنے کے لیے اور اب واپس پھر ہم ادھر ہی جا رہے ہیں جہاں سے حاشیے میں آئے تھے لکھا تھا۔ اس نے یہاں سے ایک لائن دوبارہ پڑھتی ہوں کہ العرفان فلسطین اور الجزائر کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ اس نے لوگوں میں آزادی کی جوت جگا دی ہے۔ اس کی سرکولیشن کیوبا، کانگو، لاؤس اور انگولا تک میں ہے، لیکن سعودی عرب میں اس کی درآمد ممنوع ہے۔ کیا یہ اسلام کے مصائب میں سے نہیں کہ بحرین میں شیعوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک احسا اور قطیف قافتویف میں شیعوں کے ساتھ سعودیوں کے سلوک سے 1000 درجہ بہتر ہے؟ کیا بحرینی اور سعودی شیعوں میں یہ فرق اسلام کی بدنامی نہیں ہے؟ کیا احسا اور قطیف کے شیعہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ انہیں بھی بحرینی شیعوں کی طرح دینی فرائض اور مذہبی مراسم بجا لانے کی آزادی ہونی چاہیے؟ کیا یہ بات باعث شرم نہیں کہ شیعوں کو اپنی مساجد اور قبرستان تعمیر کرنے کا حق نہ ہو اور انہیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنی پسند کے رسالے اور کتابیں پڑھ سکیں؟ ہم آ گئے ہیں پیج 284 پہ۔ میں یہ بات کہتے وقت استعمار اور مشرق و مغرب میں ان کے ایجنٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں ان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کیا ہے۔ آل سعود دین کے نام پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو وہابی بنانے کے لیے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں اور تنظیموں کو نیز مدارس اور مساجد کو ہر سال اربوں ریال چندہ دیتے ہیں اور مفت وہابی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رکھا ہے، لیکن شیعوں کے ساتھ ان کا سلوک اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اور اسی جملے کے ساتھ حاشیے میں جانے کے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ابھی میں نے چیک کیا ہے سامعین کہ حاشیے میں 3-4 صفحات پر مشتمل مضمون ہے جو کہ ہم اس 2-3 منٹ میں پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے ہم یہاں پہ اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ریڈنگ میں انشاءاللہ یہیں سے اسی پیراگراف کو دوبارہ پڑھ کے اور پھر حاشیے میں جا کے مزید تفصیلیں جان لیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔